کامیاب وہ ہے جو سیدھی راہ پاتے، لیکن سیدھی راہ کون سی ہے؟ ہر شخص اپنی اپنی سوچ کے مطابق اس کا معیار تراشتا ہے۔ ایک معیار ہمیں قرآن عظیم الشان نے عطا فرمایا ہے، اور یہی حق ہے کہ صراط مستقیم نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور نیکوں کی راہ۔ یہ صراط مستقیم دکھلانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے ساتھ اپنا رسول بھیجا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے صراط مستقیم واضح کر دی، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بالآخر اس دنیا سے تشریف لے جانا تھا، اور انسانی حیات کے مسائل یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی رونما ہونے تھے۔ ان نئی پیچیدگیوں اور تازہ فتنوں میں صراط مستقیم کیا ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ہی کی روشنی میں دو طبقوں کی جو نشاندہی فرمائی۔ ایک ہے اہل بیت عظام اور دوسرے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ کہ فتنوں کے دور میں یہ حضرات جس راہ پر چلیں گے وہی صراط مستقیم ہوگی۔ اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ میں تم میں دو گران قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، دو بھاری ثقلین چھوڑ رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسری چیز اپنی عطرت، اپنے اہل بیت۔ یہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے راہ پا جاؤ گے۔ اور فرمایا تم پر لازم ہے کہ میری سنت کی پیروی کرو اور میرے خلفائے راشدین، میرے خلفاء کی سنت کی جو سراپا رشد و ہدایت ہے۔ اس لیے اہل بیت اور صحابہ رضی اللہ عنہ دونوں سے محبت اور دونوں کا احترام ہی صراط مستقیم اور راہ نجات۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں دوسرے بہت سے مسائل کی طرح اس بارے میں بھی لوگ افراد و تفریق کا شکار ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے اہل بیت پر سب کو شتم کیا تو کچھ لوگوں نے ان کے جواب میں صحابہ کرام پر تبرہ بھیجا، حالانکہ خود اہل بیت اور صحابہ کرام کا باہم سلوک رحمت و مودت اور تعظیم و تکریم کا تھا، توہین کا نہ تھا، ہرگز بھی نہیں۔ تاریخ کے دھاروں کا رخ پھیرنے والے سفر، الفاظ کو نئے معنی بخشنے والے سفر اور معنی کو نئی وسعتوں سے آشنا کرنے والے سفر، عمل کی زمین پر نئے عنوان رقم کرنے والے سفر، ایک قربانی کا سفر ہے اور دوسرا خلافت کا سفر۔ محبت کی قربانی کس چیز کی؟ چاہت کی قربانی، الفت کی قربانی، ذات کی قربانی، وطن کی قربانی، تن کی قربانی، من کی قربانی، دھن کی قربانی، قربت کی قربانی، قرابت کی قربانی، رفاقت کی قربانی، وجاہت کی قربانی، قیادت کی قربانی، سیادت کی قربانی، اللہ کی قربان گاہ پر لا کی شمشیر سے ہر الہ کی قربانی۔ قربانی کا یہ سفر حابیل سے شروع ہوا اور کئی مرحلوں سے گزرتا ہوا مینا میں پہنچا۔ میدان مینا میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے قربانی کو زندگی ملی، تابندگی ملی، اعتبار ملا، قرار ملا، لیکن حقیقت فدیے کے پردے میں مستور رہی۔ قربانی کا معنی تو پایا گیا لیکن اس معنی کو ظاہر کر لباس نہ ملا، کیونکہ ایک طرف جذبہ قربانی کار فرما تھا تو دوسری طرف دعائے ابراہیمی علیہ السلام اپنا کام کر رہی تھی۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک اور ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ اسماعیل
علیہ السلام پہلے ذبیح قرار پائے اور قربانی کا سفر جاری رہا۔ اللہ کی چوکھٹ پر دوسری عظیم قربانی ابراہیم و اسماعیل ہی کے فرزند عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی دی، لیکن یہ قربانی بھی مانا کے تہ سے ابھر کر ظاہر کی سطح پر نہ آ سکی، کیونکہ ابھی دعائے خلیل جلوہ گر نہ تھی۔ سیدنا عبداللہ اس سلسلے کے دوسرے ذبیح ٹھہرے۔ آپ فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، انا ابن الذبیحین، کہ میں دو ذبیحوں کا فرزند ہوں، ایک عبداللہ، حضرت عبداللہ اور اسماعیل علیہ السلام۔ پھر دعائے خلیل اپنی پوری رعنائیوں کے ساتھ جلوہ افروز ہوئی اور قربانی کا سفر جاری رہا۔ ایک وقت آیا کہ اسلام کے سیاسی نظام کو آلودہ کیا گیا، عوام کی آزادی کو سلب کیا گیا اور شاہ خدا بننے لگا، تو اب حقیقت کے ظہور کا وقت آ پہنچا۔ ظاہر کا لباس پہنا اور ملوکیت کا بت پاش کر ڈالا۔ یوں میدان منہ سے قربانی کا یہ سفر سینکڑوں منزلوں سے گزرتا ہوا ہزاروں برس بعد میدان کربلا میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے فرزند امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت قربانی پر نقطۂ کمال کو پہنچا، اور اس شان سے پہنچا کہ اب قیامت تک یہی قربانی حق اور صداقت کا معیار قرار پائی، اور نئے مسافروں کے لیے یہی قربانی نشان منزل ٹھہری۔ اخلاص جتنا زیادہ ہو قربانی اتنی ہی مقبول ہوتی ہے، اور مقصد جتنا اعلیٰ ہو قربانی اتنی اعلیٰ اور اولیٰ ہوتی ہے۔ تاریخ انسانی کی شہادت ہے کہ قربانی مرتی نہیں ہے بلکہ امر ہو جاتی ہے۔ قربانی سے فنا نہیں بقا حاصل ہوتی ہے، کیونکہ فنا فی اللہ کی دین میں بقا کا راز مخبر ہے۔ جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ لہذا خلافت راشدہ کے بعد جب امت پر کڑا وقت آتا ہے تو اللہ رب العزت حقیقی کامیابی کا ایک اور نمونہ پیش فرماتے ہیں۔ فلاح کے حسین مجموعے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا کیا جاتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے بعد قیامت تک کے لیے انہیں حق و صداقت کا معیار قرار دیا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کا اگر جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ زندگی کیسی تھی، انہوں نے کیسے سفر کیا، انہوں نے کیسی زندگی گزاری، اور انہوں نے کس طرح سے صبح و شام اور دن رات، کہ آپ ذرا غور کیجئے گا کہ ایمان کیسا ہوگا کہ جس نے علی رضی اللہ تعالی عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جنم لیا، جس کے کان میں پہلی آواز اللہ اکبر کی پڑی ہو، اور وہ بھی لسان رسالت سے، جسے گھٹی میں لعاب نبوت ملا ہو، جس کی تربیت آغوش رسالت اور دامن ولایت میں ہوئی ہو، اس کی ایمانی کیفیت کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ اور آپ کا عمل صالح کیسا کہ آپ کا بچپن اور جوانی مسجد نبوی کے پرنور ماحول میں گزرے، رسالت و ولایت کی عنایتوں کے ساتھ تمام صحابہ کرام کی محبتوں اور عقیدت تھے۔ ذوق عبادت فطری تھا، نماز مٹی میں پڑی تھی، روزے کے دل دادا تھے، شہادت کے روز ہی روزے سے تھے، اور زندگی کی آخری عبادت نماز تھی۔ زکوٰۃ و صدقات میں رغبت اتنی تھی کہ 3 دفعہ اپنا تمام اثاثہ اور گھر بار اللہ کی راہ میں خیرات کیا۔ حج کے اتنے شائق اور اتنے ان کو شوق اور احترام بیت اللہ اس قدر کہ سواری ہونے کے باوجود 25 مرتبہ پیدل حج کیا۔ ایمان اور عمل صالح کے عناصر سے جب آپ کی تکمیل ذات ہوتی ہے اور امت کی قیادت کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر آ پڑتی ہے تو حق اور صبر کی وصیت کا نور آپ کی شخصیت سے اٹھتا اور پھر تواصل بالحق اس طرح امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق کی وصیت یہ آپ کے خطبات پہ نظر آتی، یہ خطبات کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ حق کی وصیت کیسے فرمائی۔ اور اسی طرح تواصل بالصبر، یوں تو سارا سفر بلا صبر و رضا سے مرکب ہے، لیکن کچھ واقعات میں ذرا غور کیجیے گا کہ امام علی بن حسین زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جس رات کی صبح کو میدان شہادت گرم ہونے والا تھا، اسی رات کا قصہ ہے کہ میں بیمار پڑا تھا۔ میری بیوی زینب
رضی اللہ تعالی عنہا میرا خیال رکھنے میں مصروف تھی۔ میرے ابا اصحاب کے ساتھ اپنے خیمے میں چلے گئے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام حبا آپ کی تلوار کو تیز کر رہا تھا اور آپ چند اشعار پڑھ رہے تھے۔ تو اس وقت میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے اور مجھے یقین ہو گیا کہ ہم پر ابتلا آزمائش نازل ہو گئی ہے اور اب اس سے چارہ نہیں ہے۔ تو اس وقت حضرت زینب یہ اشعار سن کر ضبط نہ کر سکی اور رونے لگی۔ تو انہوں نے فرمایا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ پیاری بہن، اللہ سے ڈرو اور اللہ کے فرمان کے مطابق جو بھی طریقہ ہے اس کو اختیار کرو، اور خوب سمجھ لو کہ زمین والے بھی مر جائیں گے اور آسمان والے بھی باقی نہیں رہیں گے۔ ہر شے ہلاک ہونے والی ہے، باقی رہنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے، جس نے اپنی قدرت سے زمین کو پیدا کیا اور مخلوق کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ ابا اماں بھائی سب مجھ سے بہتر ہے، وہ نہ رہے میں بھی نہیں رہوں گا۔ میرے لیے، ان کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے ہر معاملے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اسوہ ہے۔ پیاری بہن، میں تمہیں قسم دیتا ہوں اور میری قسم پوری کرنا، جب میں شہید ہو جاؤں تو گریبان نہ پھاڑنا، چہرہ نہ چھیلنا اور ہائے مصیبت وائے مصیبت نہ پکارنا۔ حق کی خاطر اپنی اولاد کی قربانیاں پیش کرنے کے بعد اپنی شہادت پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جس انداز میں صبر کیا، اسے اولو العزم الانبیاء کی سنت زندہ ہوئی۔ حابیل کی باتیں یاد آئی، مسیح علیہ السلام کی مظلومی اور بے کسی کے دردناک مناظر سے زمین کربلا لرز تھی۔ عثمانی صبر و رضا حیا کا ایک عظیم نمونہ دنیا نے پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور سورہ عصر کا تاریخی دعویٰ ایک مرتبہ پھر اپنی حقیقتوں کے ساتھ ثابت ہوا۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اب بھی زندہ ہے اور عزت کے ساتھ زندہ ہے۔ یزید زندگی میں مر گیا اور ذلت کی موت مرا۔ یزید کی دولت، قوت، وجاہت، حکومت سب چھار گئی۔ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیچارگی، بے کسی اور کمزوری جیت گئی۔ اس لیے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شب و روز سورہ عصر کے سائے بسر ہوتے تھے۔ سورہ عصر آپ کے رگ و ریشے میں سرایت کیے ہوئے تھی، بلکہ آپ خمیر میں ہوئے۔ پورے دین کا ہاتھ لا الہ الا اللہ ہے۔ دین تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورا ہو گیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دین کو کامل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر نہ کوئی دین اور نہ کوئی نبی ہے، لیکن اس کی تفسیر حسب ضرورت خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے دور میں ان کے قول و عمل سے ہوتی رہی۔ اب تک لا الہ الا اللہ کے یہ مفاہیم سامنے آئے ہیں اور آتے رہیں گے۔ لا معبود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا خالق الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا حی الا اللہ، لا قیوم الا اللہ۔ اب تک جور و جفا کا دور ہی نہیں آیا تھا، اب جو حکومت نے خدائی کا روپ دھارا اور حاکم خدا بننے لگا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے لا الہ الا اللہ کا حق کلمہ حق بلند کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری جد و جہد کا حاصل لا الہ الا اللہ ہے۔ پیام کرب و بلا لا الہ الا اللہ، حسینیت صدا لا الہ الا اللہ۔ ایک دفعہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آخری بیماری کے ایام میں مروان عیادت کے لیے حاضر ہوا۔ باتوں میں کہا کہ ہماری آپ کی جتنا عرصہ صحبت رہی، مجھے آپ کی کسی بات پر غصہ نہیں آیا، لیکن آپ کی صرف ایک بات مجھے ہمیشہ بری لگی، اور وہ ہے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آپ کی محبت۔ اس پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے ہو کے بیٹھے اور فرمایا، میں شہادت دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ راستے میں کسی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کے رونے کی آواز سنی۔ یہ دونوں اپنی اما جان کے پاس تھے۔ آپ سواری تیز کر کے ان کے قریب پہنچے، پھر میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا، میرے بیٹوں کو کیا ہوا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ پیاس ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی لینے کے لیے جلدی سے ایک مشکیزے کی جانب بڑھے، لیکن زیادہ تھے، لوگ زیادہ تھے اور پانی کم تھا۔ ان دنوں میں کہیں کہیں پانی ملتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے پکارا، کیا کسی کے پاس پانی ہے؟ ہر شخص نے اپنے اپنے مشکیزے میں برتن میں ہاتھ ڈالا، لیکن کسی کو بھی ایک قطرہ پانی نہ ملا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ ان میں سے ایک مجھے پکڑاؤ۔ اس نے پردے کے نیچے سے ایک آپ کو پکڑا دیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ وہ آپ کی گود میں چھپ رہا تھا، چپ نہیں ہو رہا تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نکالی اور اس کو ہنسانے لگے۔ آہستہ آہستہ اس کا رونا تھم گیا اور اسے سکون ہو گیا، جبکہ دوسرا مسلسل رو رہا تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا بھی مجھے دے دو۔ چنانچہ دوسرے کو بھی آپ نے اپنی زبان چسائی اور وہ بھی چپ ہو گیا۔ تو پھر انہوں نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ نے کہ مجھے بتلاؤ، حسن اور حسین سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت دیکھنے کے بعد بھی میں ان سے محبت نہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ غزوہ بدر میں عباس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ یہ گرفتار ہو کر آئے تو ان کے رونے کی آواز سے حضور اکرم کو نیند نہیں آئی۔ تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے رونے سے آپ کا کیا حال ہو؟ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل وحشی جب بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحشی مجھے اپنا چہرہ مت دکھایا کرو، جس نے میرے پیاروں کو قتل کیا میں اس کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ ایک طبعی تکلیف ہوتی ہے انسان، تکلیف تھی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ اسلام گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے باوجود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی یہ حالت ہوئی تو تصور کیجئے گا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو دیکھیں گے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے حسین کو ذبح کیا، رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام انہیں قتل کرنے کا حکم دیا اور اہل بیت کو اونٹوں کی ننگی زینوں پر رسیوں میں جکڑ کر سوار کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت مآب بیٹیوں کو بے حجاب کیا، تو آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 آدمیوں پر اللہ بھی لعنت کرتے ہیں اور میں بھی ان پر لعنت کرتا ہوں، اور ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کتاب اللہ میں اضافہ کرنے والا جو اپنی طرف سے کتاب اللہ میں اضافہ کرتا ہے، دوسرا اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا، تیسرا میری امت پر جبرن مسلط ہونے والا، تاکہ جنہیں اللہ نے عزت من قرار دیا ہے انہیں ذلیل کرے، اور جنہیں اللہ نے ذلیل ٹھہرایا ہے انہیں معزز بنائے، طاقت کے زور پہ، طاقت کی بنیاد پہ، حیثیت کی بنیاد پہ، تعلقات کی بنیاد پہ کسی پر زبردستی مسلط ہونا، اپنے آپ کو زبردستی معزز بنانا، دوسروں کو زبردستی حقیر و ذلیل بنانا، فرمایا کہ اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور میری بھی لعنت ہے۔ اور پھر فرمایا چوتھی چیز کہ اللہ کے حرم کو حلال کرنے والا، پانچویں بات میری عطرت کو اللہ نے جو حرمت عطا فرمائی اسے پامال کرنے والا، یعنی اہل بیت، سنت کو، اور چھٹی چیز ہے سنت کو معمولی اور غیر ضروری سمجھ کے چھوڑ دینے والا۔ آج کتنی سنتوں کا ہم خیال رکھتے ہیں، یہ 6 چیزیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور میں بھی ان پر لعنت کرتا ہوں۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ان میں سے کن باتوں کو ہم اپنا رہے ہیں، کن باتوں کا خیال رکھ رہے ہیں اور ان کی کتنی اہمیت ہے۔